اس میں کچھ باتیں جو سمجھنے سے متعلق ہیں. عقیدہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے اور عربی میں عقد یعقد اس کا معنی ہوتا ہے گرا لگانا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گردن پہ اس کی گدی پہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے. جب وہ صبح اٹھتا ہے دعا کرتا ہے وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے ایک ایک کر کے اس کی گرہ کھلتی جاتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا جس طرح کے ہمارے ہاں مسلمانوں کے معاملات ہیں اس صورت میں غفلت اور سستی کے ایسے پردے چھا جاتے ہیں کہ پھر سارا دن نفس کی تنگی اور لاچاریت اور سستی میں گزرتا ہے. یہ ایک بے برکتی کا مظاہرہ ہے جو نماز فجر کے تاریخ پر نمایاں ہوتا ہے. بہرحال تو عقیدہ اسی سے لفظ ہے عقیدہ. عقد اور عقد زوجیت یہ لفظ بھی ہمارے یہاں معروف ہے. میاں بیوی جب ایک مرد اور عورت کو زوجیت کے رشتے میں باندھ دیا جاتا ہے گویا ان کے رشتے پر زوجیت کی گرہ لگا دی جاتی ہے تو یہ بن گیا عقد زوجیت. اسی سے آپ جب کسی بھی آدمی کے ساتھ لین دین کا معاملہ یا معاہدہ کرتے ہیں ہاں کسی پرچون کی دکان پہ یہ چھوٹی سطح پہ معاملہ کیا گیا ہو یا یہ بڑے پیمانے پر کوئی کنٹینروں اور بلکوں کی تجارت ہو دونوں ہی فریقوں کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کو بھی عقد اور عقود کہا جاتا ہے. گویا اس کا معنی ہے کہ جس بات جو آپ کی بات طے ہو گئی ہے اس طے شدہ بات پہ گویا گرہ لگ گئی تو وہ بھی عقد ہو گیا. عقیدہ اصل میں ان خیالات ان نظریات ان افکار کا نام ہے جن کو سمجھ لینے اور قبول کر لینے کے بعد مسلمان کے نظریات اور افکار پر گویا اب گرہ لگتی ہے کہ ان کے بارے میں اب کسی عقلی بحث میں اترنا یا یہ کہ ان کو عدم میں لے جا کر وجود کے دلائل تلاش کرنا یہ جائز اور کسی طور پر حلال نہیں ہوتا. اس بات کو یوں سمجھ لیں آپ نے اللہ کو مان لیا اپنا رب خالق مالک اسلام کو بطور دین کے تسلیم کر لیا اور مسلمان ہو گئے یعنی اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے. اب آپ کی شناخت ہے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کے نظریات کو گرا لگ گئی ہے کہ آپ نے اللہ کو اپنا رب مالک خالق معبود تسلیم کر لیا ہے اس کی جمیع صفات اور اسماء کے ساتھ. گویا اس کے بعد اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی درجے میں آپ یہ خیال کریں کہ پتہ نہیں اللہ خالق ہے یا نہیں اور اگر نہیں ہے تو میں اس کے خالق ہونے کے دلائل تلاش کروں تاکہ یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ سکے اور میں اس پر پختہ ہو سکوں. نبی آخری ہے یا نہیں ہے سلسلہ نبوت ختم ہوا یا نہیں ہوا یعنی جب یہ 2 سوال دماغ میں آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ عقیدہ سے وابستہ نہیں ہے ابھی آپ تذبذب اور تردد کی راہوں میں بھٹک رہے ہیں. یہ بات کو سمجھ رہے ہیں نا. اور اگر ایسا کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوں گے. یعنی اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہے یا نہیں یہ تردد آتے ہی آپ ایمان کے دائرے سے نکل گئے. اب آپ دلائل کی بنیاد پر دوبارہ ایمان میں آئیں یا کسی اور محرک کے نتیجے میں آئیں یہ بات کی بات ہے لیکن اس وقت آپ ایمان کے دائرے سے نکل گئے جب آپ کے ذہن میں تردد آ گیا. اگر یہ بات آ گئی کہ اللہ خالق ہے یا معبود ہے یا نہیں ہے یہ تردد پیدا ہوتے ہی اپنی پہلی اکائی کے وجود کے ساتھ ہی آپ کافر ہو گئے. اب دوبارہ آپ کو ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کا کیا سبب ملتا ہے وہ بات کی بات ہے. تو عقیدے کے لفظ کو سمجھیے اس لفظ کے اندر جو چھپی ہوئی حقیقت ہے کہ عقد گرہ لگ گئی ہے یعنی اب یہاں پہ بند باندھ دیا گیا ہے کہ پانی کا ایک ذرہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے یعنی مسلمان کے خیالات اس کے نظریات اور افکار کا بہاؤ تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب اسی رخ میں بہیں گے تو وہ مسلمان ہے مومن ہے.
اور اگر کہیں سے اس بد میں ٹھلاؤ پیدا ہوا تو عقیدہ نہیں رہے گا. اسی چیز کو ایمانیات بھی کہا جاتا ہے. چونکہ لفظ عقیدہ یہ مسلم اسکالر کی ایک استعمال کی گئی اصطلاح ہے. قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. اس لفظ کا قرآن و حدیث میں جس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ایمان، اور اسی سے ایمانیات. یہ ایک ہی طرح کے لفظ ہے. ایمان بھی عربی زبان میں ایمان کو سمجھ لیجیے کیا ہے. ایمان کسی بات کی تصدیق کرنا کسی غیر کے اعتماد پر. یہ بات سمجھنے کی ہے. ایمان اس میں یہ دو چیزیں ہیں. ایمان کی تعریف میں اس کے بارے سے ایک لفظ اور ہے، مطلب میں اس کو بھی لکھ دوں. تصدیق. ایمان نام ہے کہ دل سے کسی بات کو تسلیم کر لینا لیکن کسی غیر کے اعتماد پر. یہ ہے ایمان. تصدیق کیا ہے؟ کسی بات کو مان لینا محسوسات اور مشاہدات کے معاملے میں. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اس وقت رات ہے یا فلاں صاحب نے سفید رنگ کا کپڑا زیب تن کر رکھا ہے، اور آپ اس کی اس بات کی تصدیق کر دیں تو آپ کو اس آدمی پر ایمان لانے والا نہیں کہا جائے گا. کہا جائے گا آپ نے اس کی بات کی تصدیق کی ہے، کیونکہ آپ کے اس تصدیق کرنے میں قائل پر اعتماد ہی اصل چیز نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود بھی احساس اور ادراک اور مشاہدے سے یہ پہچان لیا کہ واقعی رات ہے. خود جان لیا دیکھ کے کہ کپڑا سفید ہے. عقل نے ایک بات کو تسلیم کر لیا، ہاں ایسا ہی ہوا، کسی نے آپ کو آگے کہا آپ نے مان لیا، تو اس میں قائل پر آپ اعتماد اس درجے کا نہیں کر رہے جس طرح ایمان کے اندر ہوتا ہے. بات کو سمجھے، یہ ہے محض تصدیق کرنا. اور ایمان یہ ہے، یعنی آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ایمان لائے ہیں، آپ مومن ہیں اس وقت کہ جب آپ کسی بات کی تصدیق کریں گے کسی غیر کے اعتماد پر. اسی کو قرآن نے ایک نہیں 20 جگہ پر ایمان بالغیب کی اصطلاح کے واضح کیا. الذین یؤمنون بالغیب، سورہ البقرہ. اس کی صفات، فرشتے، جنت، جہنم، آخرت، موت کے بعد کے برزخی حالات، قبر، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے غیب ہیں، اور اس پر آپ ایمان لاتے ہیں محسوسات اور مشاہدات کی بنیاد پہ نہیں. ہے ہی غیب، آپ کے محسوسات اور مشاہدات میں تو ہے ہی نہیں. اس پر آپ تصدیق کرتے ہیں کسی غیر کے اعتماد پر. اور شریعت میں وہ غیر کون ہے؟ یا اللہ کا پیغمبر ہے یا اس کی کتاب ہے. کتاب اللہ اور سنت اللہ، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ غیر ہیں. ان پر آپ اعتماد کرتے ہوئے ان چیزوں کو مانتے ہیں. اب یہیں سے سمجھ لیں کہ جاننے اور ماننے کا ایک فرق ہے. اب اسی سے ایمان اور اسلام کا فرق سمجھ آئے گا. ایک بات آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بجلی کس نے ایجاد کی؟ کس نے کی؟ ایڈیسن نے. بلب ایجاد کیا اس نے. آپ کو معلوم ہے، آپ کے احاطہ علم میں ہے کہ اس وقت فلاں ریاست کا فلاں حکمران ہے. یہ ہے آپ کی معلومات اور آپ کا جاننا. ماننا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ پنکھا چل رہا ہے، لیکن آپ مانیں گے کب؟ اور جب یہ کہا جائے گا کہ آپ نے مان لیا ہے تب. یا تو آپ اپنے منہ سے اس بات کا اظہار کریں
کہ पंखा चल रहा है और बड़ी ठंडी हवा दे रहा है।